جب یہ 13 جنوری کا فیصلہ آیا، اس کے بعد ججز پہ بھی تنقید ہوئی، فیصلے پہ بھی تنقید ہوئی، اور پھر حکومت نے جو ہے کمیٹی جی آئی ٹی تشکیل دی تھی، جس میں کہا تھا کہ پتہ لگایا جائے کہ کون وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ججز کو ملائن کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی، اور ہم نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز کو اتنا حساس نہیں ہونا چاہیے تنقید پہ، تو آپ نے کہا تھا یہ ڈس اپروول ہے جی آئی ٹی کا. لیکن پھر بھی آج کئی لوگوں کو جو ہے نوٹسز دیے گئے ہیں، اور پھر اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی ہے. کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ پریسیڈیشن آف سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو جرنلسٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، انہوں نے جوائنٹلی کنڈیم کیا نوٹسز جو ایف آئی اے کی طرف سے جاری ہوئے تھے. تو جو ہی یہ اعلامیہ جاری ہوا، اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا ان کو، مختلف عہدیداروں کو، اور ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو کیس ہے ہراسمنٹ آف جرنلسٹ کا جو 2021 میں انہی کی عدالت سے شروع ہوا تھا کہ کچھ جرنلسٹ ان کی عدالت میں گئے تھے کہ صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کیس کو فکس کر دیا ہے سوموار کو. اور صحافیوں کو انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی آپ کی گزارشات ہیں آپ اوپن کورٹ میں کیجیے گا. تو اب یہ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں سوموار کو اس کیس کو جو ہے وہ سماعت کرے گا. اب دیکھیں، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا اس پہ جینوئن تنقید ہوئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو جینوئن جرنلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ نوٹس کیے گئے، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت یا کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور صحافی جو ہیں وہ آمنے سامنے آ جائیں. اور بظاہر یہ بھی لگ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس سے کیا اس کی امپلیکیشنز ہوں گی. تو اب یہ جو نوٹس ہو گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب یہ زیادہ چیزیں کم از کم جرنلسٹ کے حوالے تک تو یہ نہیں چلیں گی. لیکن ایز آف ناؤ جو سچویشن ہے، بطور سینئر کورٹ رپورٹر بتائیے گا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ ہو جس پہ تنقید ہو، اور اس میں تنقید میں ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے. ایک جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو تنقید ہے، بٹ ایک دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ملیشیس کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں رپورٹرز کو، صحافیوں کو، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو، ان کو نوٹسز کیے گئے ہوں؟ دیکھیں، تنقید جو کمپین ہے وہ کمپین کا آغاز تو مئی 2019 سے ہوا، اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی تھیں، کچھ ادارے بھی تھے. کیا کچھ نہیں کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائصہ اور ان کی فیملی کے ساتھ. اگر سٹارٹ کرنا ہے کمپین تو آغاز وہاں سے کریں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف جو کمپین ابھی سائفر کے کیس میں جب پی ٹی آئی کے بانی کو بیل ملی، اس میں کیا کچھ نہیں ان کے خلاف کیا گیا. یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ 13 جنوری کا جو آرڈر ہے جس کو سامنے رکھ کے یہی حکومت چاہ رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کسی طرح بھی جو ہے وہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے اس سے ہٹ کے نہ کچھ کریں، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اس میں معذرت کے ساتھ سب سے جو نیگیٹو رول ہے وہ ہماری بار کا ہے، پاکستان بار کونسل کا ہے اور سپریم کورٹ بار کا ہے. وہ بجائے اس کے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اس معاملے میں صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہتے، انہوں نے بلکہ ڈیمانڈ کی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، باقاعدہ کروائی جاتی ہے کہ جی آپ جی آئی ٹی بنائیں اور صحافیوں یہ جو کچھ کمپین چل رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اور 2 گھنٹے بعد جی آئی ٹی کا نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے. اور سپریم کورٹ میں ہمیں بھی اندازہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اپروو نہیں کرنا تھا، لیکن یہ خاموشی کیوں رہی؟ 2 ہفتے سے چیزیں چلتی رہیں. تو یہ جو کمپین جو کر رہے ہیں لوگ وہ اب بھی کریں گے اور ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو جینوئن جرنلسٹ اور جنہوں نے جو ہے وہ مثبت تنقید کی ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سارا پلان بنایا گیا. اسعد ملک صاحب، آپ نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں ہو رہا ہے. ہم نے بھی ان کے پچھلے ریمارکس چلائے ہیں جس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بطور ادارہ تنقید کا نشانہ نہ بنائے کرے، جج کا نام لے کے ان کے حوالے سے تنقید کیا کرے. تو وہ تو ہمیشہ بڑی ہی پرو میڈیا پوزیشن لیتے رہے، آزادی صحافت کی، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے رہے، جیسے جبران ناصر صاحب نے بھی کہا. لیکن اب لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ان کے دور میں صحافیوں کو جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ نوٹسز کیے گئے. جی بالکل، میرا خیال ہے اسی وجہ سے انہوں نے نوٹس بھی لیا اور یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی سوموار کو. لیکن جس طریقے سے 2 ہفتے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں ایف آئی اے جو جی آئی ٹی کے نام پہ، اس کے بڑے چلنگ ایفیکٹ ہیں. اور اب جو فیئر کرٹیسزم ہے اس پہ بھی لوگ محتاط ہو رہے ہیں کہ کہیں نوٹس نہ آ جائے. اور یہی مقصد تھا
ہم جتنی زیادہ ہم نے جتنی تنقید میرا خیال ہے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر ہوئی، اس پہ شاید ہی کسی کی، اور تصدیق بھی جتنی ہوئی ان کی اتنی کسی کی نہیں ہوئی، لیکن وہ انہوں نے بڑا پیشنس دکھایا، کسی کو کوئی نوٹس نہیں کیا. اور میرے خیال میں سب سے جو چیز تھی ان کے جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ان کے پیشنس تھا.